نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں ارشاد ربانی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں تفسیر قرطبی تفسیر خازن میں موجود ہے کہ یہ جو قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تو یاد رہے کہ جب بھی آپ سورت کی ابتدا کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ غار ہیرا کے حوالے سے اگر مکمل آپ نے تفصیل جانی ہو کہ نبی کریم علیہ السلام اس میں کون سی عبادت کیا کرتے تھے، کون سا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے میری ویڈیوز موجود ہیں، مفتی دانش شاہدی یوٹیوب چینل ہے، غار ہیرا لکھیں گے تو مکمل ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ نبی کریم علیہ السلام 40 سال کی عمر سے پہلے بھی نبی تھے۔ آپ اول النبیین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، تمام نبیوں سے پہلے بھی ہیں اور تمام نبیوں کے یعنی کو ختم کرنے والے بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی دجال ملعون یہ ختم نبوت کا اس نے انکار کیا، اور اس کے جو پیروکار ہیں قادیانی اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی نبی کریم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا خاتم النبیین کا، ختم نبوت کی مہر، اور خاتم کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سیام میں یہ حدیث موجود ہے، دیگر بھی احادیث کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے خاتم کا لفظ ہے، ختم نبوت کو ختم کرنے والے، یعنی خاتم النبیین بھی اور خاتم النبیین بھی ہیں، تا کے نیچے زیر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہر دونوں لفظ موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام کے۔ یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔